ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے گرامی قدر سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا نام ہے آیت کرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ اے ابی، کیا تجھے پتہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے جو شان میں، مقام میں، عزت میں، عظمت میں سب سے زیادہ بڑی ہو؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت کرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ والی آیت۔ یہ ابی بن کعب وہ ہے کہ جسے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ابی میرا دل کرتا ہے کہ تو قرآن مجید سنائے اور میں سنوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس رات اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 2 مرتبہ اس آیت کرسی کو رات کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پورے محلے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کو چوتھائی قرآن کہا گیا ہے۔ جو شخص 4 مرتبہ اس آیت کرسی کو پڑھ لے تو اسے ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھ لے تو جنت اور اس کے درمیان موت فاصلہ ہے، جیسے ہی موت آئے گی تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ جس لفظ اخلاص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لے 10 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ قرآن مقدس اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا نام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ امت کو تبلیغ کریں گے، امت آگے سے مطالبہ کرے گی کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، کوئی ایسی بات دکھا، تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کو یہ جو قرآن مقدس کا معجزہ دیا، یہ تمام انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہے۔ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی
ان میں رد و بدل ہوا، تبدیلی ہوئی۔ آج دنیا میں کوئی شخص یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کتابیں اب موجود ہے، تورات، انجیل، زبور، وہ وہی ہیں جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ لیکن قرآن مقدس واحد کتاب ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح لفظ بلفظ کسی زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک شخص تھا، پینٹر تھا، لکھتا بہت اچھا تھا۔ اس نے تورات کو لکھا، انجیل کو لکھا، زبور کو لکھا اور قرآن مقدس کو بھی لکھا۔ تورات لے کر تورات والوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ یہ میں نے تورات موٹے حروف میں لکھی ہے، ہر عمر اور ہر طبقے کا لوگ اسے، ہر عمر کے لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تورات والوں نے تورات لی، اس کا جو ہدیہ تھا اسے دیا اور آ کر سینے سے لگائی اور رکھ دی۔ پھر وہ انجیل والوں کے پاس گیا، انجیل والوں نے انجیل لی، دیکھی اور پیسے دیے اور رکھ دی۔ زبور والوں کے پاس گیا، زبور والوں نے بھی ایسے کیا۔ پھر وہ قرآن مقدس اٹھایا اور ایک مسجد میں بھر گیا۔ مسجد سے ایک بابا جی باہر آ رہے تھے۔ اس نے کہا بابا جی یہ قرآن مقدس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، موٹے حروف میں لکھا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس بابا جی نے قرآن پاک لیا، اسے کھولا، دیکھا، دیکھنے کے بعد بند کیا اور اس آدمی کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ وہ قرآن مقدس نہیں جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، آپ نے اس میں رد و بدل کی ہے، اس کی آیت کو آگے پیچھے کیا۔ وہ آدمی وہاں سے گیا، دوسری مسجد میں گیا۔ 8 سال کا ایک بچہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے اسے کہا بیٹا یہ قرآن مقدس ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ قرآن مقدس آپ لے لیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، موٹے حروف ہے، دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس بچے نے قرآن مقدس لیا، کھولا اور اسے پڑھا، پڑھنے کے بعد بند کیا اور اسے واپس کر دیا اور کہا کہ بابا جی یہ قرآن مقدس وہ نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوا تھا، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ یہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس میں تبدیلی کر کے 80 سال کے بوڑھے کے پاس جائے تو وہ بوڑھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد بتا دے گا کہ یہ وہ قرآن پاک نہیں جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اگر کوئی بندہ 8 سال کے بچے کے پاس جائے تو وہ بچہ بھی بتا دے گا کہ یہ وہ قرآن مقدس نہیں جو حضور علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جو ہے کہ حضور علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دیا جو زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حرف زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص اگر کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہزاروں حافظ ہیں جو فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ تبدیلی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کو بھی وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک حافظ قرآن کو اللہ نے جو مقام عزت عظمت عطا فرمائی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے کا ایک آدمی بیمار ہو جائے، آپ اسے ہسپتال لے جائیں، ہسپتال کے لوگ اسے جواب دے دیں کہ بھئی ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، آپ اسے کراچی لے جائیں۔ وہ کراچی لے گیا، کراچی ہسپتال والوں نے جواب دے دیا، وہ مالدار ہے، لندن لے گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے جائے اور دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس کا علاج کرے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر علاج کرنے کے بعد جب جواب دیتا ہے کہتا ہے آئی ایم سوری، میں نے بہت کوشش کی لیکن آپ کے والد کو بچا نہیں سکا، آپ اس کی ڈیتھ کارڈ لے جائیں۔ اس کے بعد وہ بچہ، وہ آدمی، اس کا بیٹا جو ہے وہیں سے فون کرے گا
اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کہ قاری صاحب میرے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اپنے مدرسے کے بچوں کو کہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اسے ایصال ثواب کرے۔ اب دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال اور دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کا کام جب ختم ہوتا ہے تو حافظ قرآن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، وہ کہتے کہ ہم استادوں کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا۔ ہرات کا ایک گورنر تھا، اس کے گھر کے ساتھ مسجد تھی، اس نے مسجد کے بچوں کو کہا ہوا تھا، قاری صاحب کو کہا ہوا تھا کہ یہ جو بچے ہیں ان کا کھانا میرے ذمہ ہے۔ وہ روزانہ صبح کھانا لے آتا، شام کو بھی لے آتا۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، کھانا لے کر آنے میں دیر ہو گئی۔ جب بچوں نے دیکھا بارش میں وہ بوڑھا اپنے سر پر کیتلی چائے کی رکھی ہوئی آ رہا تھا، تو بچوں نے کہا دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اس گورنر نے یہ بات سنی تو اس کو ناگوار ہو گئی۔ وہ مدرسے میں آیا، مسجد میں آیا اور آ کر کہا کہ قاری صاحب یہ کھانا ہے، لے لو، آج کے بعد اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر لینا، میں آج کے بعد کھانا لے کر نہیں آؤں گا۔ قاری صاحب نے کہا یہ جو مہمان ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہی کسی نہ کسی کے ذمے لگا دے گا، وہ آ کر ان کو کھانا دے دے گی۔ وہ شخص گھر چلا گیا، رات ہو گئی، شام کو سویا، خواب دیکھا میدان حشر قائم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان بچوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بچے پرسرات سے گزرنے لگے تو ایک بچے نے آواز دی ٹھہرو، رک جاؤ، دیکھو ہمارا بیل کہاں ہے۔ اسی وقت اس کی نیند کھل گئی۔ صبح وہ پھر آیا ناشتہ لے کر، وہ کہا قاری صاحب ان بچوں کو کہو بیل کہہ لیں ان کی مرضی، گدھا کہہ لیں ان کی مرضی، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت سے میری سفارش کر دیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حافظ 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اگر ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو تو میرے خیال میں مسلمانوں کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جو جہنم میں جائے۔ ایک گھر میں عموماً 7-8 آدمی ہوتے ہیں، 6-7 8۔ اگر ایک گھر میں ایک حافظ قرآن ہو تو میرے خیال میں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو جہنم میں جانے والا ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم جس گھر میں 3 بچے ہیں، اگر ہم 3 میں سے 2 کو اسکول پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن ایک کو مدرسے میں داخل کر دیں تو وہ جو مدرسے والا ہوگا وہ ان 2 کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ ہم مدرسے والے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بناتے، ہم مدرسے والے سفارشی بناتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام دنیا میں، انجینئر کا کام دنیا میں، جو سفارشی ہوتا ہے اس کا کام آخرت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اگر اللہ رب العزت فرما دیتے قاضی یوم الدین، میں قیامت کے دن کا جج ہوں، تو قیامت والے دن ہم میں سے کسی کی بخشش ہو جائے یہ مشکل، کیونکہ قاضی جو ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور وہ جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جج یہ نہیں کہتا کہ آپ ایماندار ہیں یا آپ میرے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا وکیل کی بات سن کر جج
قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جج کے فیصلے کے بعد اس شخص کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اگلی عدالت میں جا سکتا ہے، یا وہ آدمی جج کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سفارش کو قبول کریں گے۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، عالم اپنے متعلقین کی سفارش کرے گا۔ حالانکہ یہ جو مسجد ہے جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد بھی اپنے نمازیوں کی سفارش کرے گی، اور اللہ رب العزت سے عرض کرے گی، اے اللہ یہ یہاں پر آ کر میرے گھر کو یعنی میرے پاس آ کر نماز پڑھتے تھے، یہ جگہ جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت سے سفارش کرے گی کہ اے اللہ یہ لوگ جو تھے یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس شخص کو کثرت سے مسجد میں آتے ہوئے دیکھو تو اس کے صحیح ہونے کی، ایماندار ہونے کی ضمانت دو۔ جو شخص کثرت سے مسجد میں آئے اس کے ایماندار ہونے کی ضمانت دو، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معجزات دیے، لیکن حضور علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات دیے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مقدس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے حافظ آپ کو مل جائے، نہ اردو، نہ انگلش، نہ عربی، بہت کم کتابیں ہیں، 1-2 حافظ مل جائیں گے۔ کوئی انگلش کی کتاب کا حافظ ایک آدھا دنیا میں مل جائے گا، لیکن قرآن مقدس ایسی واحد کتاب ہے جس کا حافظ ہر محلے میں، ہر مسجد میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ رمضان المبارک میں دیکھیں، کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں حافظ قرآن نہ ہو، تراویح پڑھانے والا اور سننے والا نہ ہو۔ ایسی مسجدیں تو ملیں گی جس میں 2-2، 3-3، 4-4 حافظ قرآن ہوں۔ ایسی مسجد نہیں ملے گی جس میں حافظ قرآن نہ ہو، تراویح پڑھانے والا نہ ہو، کسی مسجد والوں کو پریشانی ہو رہی ہو کہ ہمیں حافظ قرآن کی ضرورت ہے۔ اور دنیا میں ایماندار طبقہ بھی ہے حافظ قرآن۔ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام نماز میں بھول جائے یا ایسی غلطی کرے جس کا تمہیں علم نہ ہو، اس کے باوجود امام صاحب نماز میں سجدہ صاف کر کے نماز کو پورا کرتے ہیں، یا نماز کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ لیں، یا مثلا دوسری رکعت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ سے آگے بڑھ جائیں۔ اگر امام صاحب تو دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، امام صاحب آگے درود شریف بھی پڑھ جائے، پھر کھڑا ہو جائے اور نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، صرف امام صاحب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ امام صاحب کی ایمانداری ہے کہ وہ تھوڑی سی غلطی ہو فوراً ہمیں بتاتا ہے، ہماری نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر امام صاحب نہ بتائے تو گناہ تو امام صاحب کو ہوگا، لیکن ہماری نماز بھی تو نہیں ہوگی نا۔ لیکن یہ ایماندار طبقہ ہے دنیا میں جس کا معاملہ صرف اس کے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام صاحب بتا دیتے ہیں کہ اس غلطی کی بنیاد پر نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھ۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی وجہ سے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پہلی امتیں، پہلے نبی جو دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس امت میں، پہلے تو کہتے یہ امت ہمیں دے دے، اگر امت نہیں تو اس امت میں ہمیں پیدا کر دے، یہ خاصیت تھی اس امت میں۔ پہلی امتوں میں یہ خاصیت نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک اور فائدہ اور تحفہ دیا، وہ ہے توبہ کا۔ توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے موت تک رکھا ہے۔ موت سے پہلے پہلے جب بھی انسان توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو سچی توبہ۔ پہلی امتوں میں گناہ ہوتا تھا، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، صبح پتہ چل جاتا اس نے فلاں گناہ کیا،
اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، صبح پتہ چل جاتا اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے ہمیں توبہ کی نعمت سے مالا کیا ہے۔ ہم نے گھر میں گناہ کیا، مسجد میں آئے اور اللہ رب العزت سے توبہ کی، اے اللہ ہم سے فلاں گناہ ہوا، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ مسجد میں گناہ ہوا، ہم گھر گئے، اللہ رب العزت سے توبہ کی، اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کو پورا کیا اور ہمارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت توبہ کے ساتھ شرط لگا دیتے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنی ہے تو تمہیں بیت اللہ آنا پڑے گا، تو پھر ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بیت اللہ نہیں جا سکتے مال نہ ہونے کی وجہ سے، پھر ہمارے لیے توبہ مشکل ہو جاتی۔ اگر اللہ رب العزت شرط لگا لیتے توبہ کے لیے مسجد میں آنا ہے، توبہ پھر بھی مشکل تھی۔ اگر کوئی شخص بازار میں گناہ کرتا ہے، گھر آتا ہے اور موت آ جاتی ہے، توبہ تو نہیں ہوئی اس کی، گھر میں گناہ کیا، مسجد میں آنے سے پہلے فوت ہو گیا، توبہ پھر بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ اگر ہم گھر میں گناہ کریں، مسجد میں آ کر توبہ کریں، توبہ تب بھی قبول ہے۔ گھر میں گناہ کریں، بازار میں جا کر توبہ کریں، توبہ تب بھی قبول ہے۔ مسجد میں گناہ ہوا، گھر میں جا کر توبہ کریں، توبہ تب بھی قبول ہے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے، اس سے پہلے جب بھی توبہ کریں گے ہماری توبہ قبول ہے۔ اللہ رب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ جیسے گناہ ہوا فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده